السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو انسان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اس کی یہ زندگی کبھی نہ ختم ہو، یعنی موت کو ہرا کے ہمیشہ زندہ رہے۔ آج ہم آپ کو مشہور پاپ سٹار مائیکل جیکسن کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے ایک سیاہ فام شخص 150 سال کی لمبی عمر کا خواہش مند انتہائی پرہیز اور احتیاط کے باوجود صرف 50 سال میں ہی مر گیا۔ ناظرین، مائیکل جوزف جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوا۔ یہ ایک سیاہ فام امریکن تھا جس کو پاپ میوزک کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی اور جب خود کو آئینے میں دیکھتا تو خود کو کوستا رہتا۔ اسی لیے اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 مشہور اور قابل پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی اور اپنے آپ کو 1987 میں درجنوں پلاسٹک سرجریز کروا کے ایک سفید فام مائیکل جیکسن میں تبدیل کر لیا۔ ان پلاسٹک سرجریز کے بعد مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ ایک گورا چٹا اور نسوانی نقوش کے مالک مائیکل جیکسن نے لے لی۔ پے در پے پہلی 2 البمز کی کامیابی کے بعد 1987 میں اس نے اپنی تیسری البم بیڈ کے نام سے جاری کی، جو کہ گورے اور سفید فام مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے پہلا سولو ٹور کیا جس میں اس نے شہروں ملکوں موسیقی کے شوز کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے، اور اسی طرح اس نے اپنی سیاہ رنگت کو شکست دے دی۔ اتنی مشہوری اور پیسہ آنے کے بعد وہ غرور میں آ گیا اور اپنے ماضی سے بھاگنے لگا، کیونکہ وہ ایک غریب خاندان سے تھا اور اپنے ماضی سے نفرت کرتا تھا اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو اس کا ماضی پتہ چلے۔ لہٰذا اس نے اپنے خاندان یعنی ماں باپ اور بہن بھائی سے قطع تعلقی کر لی اور کرائے پر گورے ماں باپ بھی لے آیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ناظرین، ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا وہاں مصنوعی زندگی میں پھنس گیا۔ خود کو مزید مشہور کرنے کے لیے ایلون پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوائے اور مصنوعی طریقے سے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کروا لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی۔ مائیکل جیکسن 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا اور اتنے طویل عرصہ زندہ رہنے کے لیے وہ بہت حیرت انگیز حرکتیں کرتا تھا، جیسا کہ وہ رات کو آکسیجن ٹینک میں سوتا، وہ بیماریوں اور جراثیم سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک پہنتا اور مخصوص کھانا کھاتا۔ اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹرز ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ سب ڈونرز تھے جن کا خرچہ مائیکل جیکسن خود اٹھا رہا تھا، کیونکہ ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا کہ یہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی جب اسے سانس لینے میں اچانک دشواری ہونے لگی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے تمام سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا اور اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کو بعد میں ہسپتال لے گئے اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے پہنتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 سال تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی تھی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو، وہ شخص 50 سال کی ہی عمر میں پل بھر میں اس عارضی دنیا کو چھوڑ گیا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کی اب تک کی ریکارڈ سرچ تھی اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی والوں کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنی پڑی۔ ناظرین، جب مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ حد سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کلہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ ڈھیر ساری پلاسٹک سرجری کی وجہ سے وہ پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا
لہٰذا وہ روزانہ درجنوں انجیکشنز لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اپنی اصلی زندگی کی طرف چلا گیا جہاں ہر زندہ شخص نے جانا ہے۔ ناظرین، اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان اس دنیا میں جتنی بھی کوشش کر لے لیکن موت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ میڈیکل سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، اس کے پاس موت کا علاج نہیں۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے کہ انسان پوری دنیا فتح کر سکتا ہے لیکن اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھتے ہیں اور یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں کبھی موت نہیں آنی۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں آپ سے انشاءاللہ جلد ملوں گا اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔